تہلکہ خیز خبریں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے شیروں نے 7 ٹینک 4 ڈرون مار گرائے۔ سنائپر شوٹر کارروائیوں میں دشمن فوجی افسران جہنم واصل کر دیے گئے۔ ایک بار پھر بتائیں گے، اللہ کے عذاب نے امریکی فوجی اڈہ تباہ و برباد کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ایک بار پھر فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ اللہ کے شیروں نے 7 ٹینک اور 4 ڈرون مزید تباہ کر دیے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ڈرون کے ذریعے اسرائیلی ٹینک پر بم گرانے کی ویڈیوز جاری کر دیں، جس کے مطابق 3 ڈرون سمیت 4 ٹینک سمیت 7 ٹینک تباہ کر دیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس کے عسکری ونگ نے شمالی غزہ میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے مشرق میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سیٹلائٹ تصاویر سے حملے کے مقام کی تصدیق ہوتی ہے، تاہم رائٹرز کے مطابق آزاد ذرائع سے اس ویڈیو کے فلمائے جانے کی تاریخ کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے تھے اور اسرائیلی ٹینک جبالیہ پناہ گزین کیمپ میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ شمالی غزہ میں اسرائیل کے دوبارہ حملے شروع ہو چکے ہیں۔ مکینوں کو ایک بار پھر انخلاء کا حکم جاری کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں دوبارہ حملے شروع کرتے ہوئے جبالیہ کیمپ میں ٹینک داخل کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے رفح، جبالیہ، بیت لاحیا سے دربدر فلسطینیوں کو پھر سے انخلاء کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی حملوں، بھوک کی شدت، بے گھر کی اذیت سے نڈھال ہزاروں فلسطینیوں کو ایک بار پھر بے جبری بے دخلی پر مجبور کر دیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی جانب سے جبالیہ پر بمباری کی گئی، جس کے نتیجے میں چند گھنٹوں میں 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ کے تمام ہسپتال بند ہیں، جبکہ جنوبی غزہ میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکنے کے لیے آپریشن کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل نے شمالی غزہ میں اپنے فوجیوں کی تعداد بھی کم کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی خبر کے مطابق اسرائیلی بمباری سے مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری سے ایک بے گھر فلسطینی خاندان کے 9 افراد سمیت مزید 30 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے مشرقی غزہ کے علاقے منصورہ پر ڈرون حملہ کیا گیا، جبکہ شجاعیہ کے نزدیک ایک رہائشی بلاک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل فوج کی جانب سے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کو یورپی اسپتال اور خیمہ بستیاں خالی کرنے کی دھمکی کے بعد خان یونس سے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کا آغاز کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اب تک بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 19 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب شمالی غزہ پر اسرائیلی حملوں کے رد عمل میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے اسرائیلی فوج پر جوابی وار جاری ہیں۔ مزاحمت کاروں کے حملوں میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور ٹینک تباہ و برباد کر دیے گئے ہیں۔ ادھر جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ اسرائیلی حملوں کے جواب میں حزب اللہ کی جانب سے راکٹ اور ڈرون حملے میں کریات شمونہ میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 37,925 سے
تجاوز ہو چکی ہے، جبکہ 87,131 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ رافع میں ایک بار پھر حملے حماس نے 50 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ فلسطینی مزاحمت گروپوں کی اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپیں، 50 اسرائیلی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے ڈرون حملوں سے اسرائیلی ٹینک بھی تباہ کر دیے۔ رفح میں اقوام متحدہ کی گاڑی پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے فلسطینی ڈرائیور شہید اور غیر ملکی امدادی اہلکار زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ایمسٹن یونیورسٹی میں پولیس کی جانب سے طلبہ مظاہرین کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس موقع پر جامعہ کاملہ بھی طلبہ کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر مصر میں بھی امریکی طلبہ کا تابڑ توڑ وار سامنے آ چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے مزاحمت کاروں نے بیت الحلل کے جنوب میں 81ویں ڈویژن کی 423 ریزرو آرٹلری بٹالین کے نئے بنائے گئے کیمپ پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں دشمن کے متعدد افسران، سپاہی اور ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب اسرائیلی فوجی آرام کر رہے تھے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یہ حملہ غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم فلسطینی عوام کی حمایت اور ان کی مزاحمت کی حمایت میں کیا گیا۔ حزب اللہ نے ایک الگ بیان میں کہا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے پیر کی صبح یفتہ بیرک میں مرکاوا ٹینک کو بھی گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ٹینک تباہ ہو گیا اور اس کے موجودہ اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کی صبح کو کہا تھا کہ لبنان سے آنے والے 2 ڈرون شمالی اسرائیل میں بیت الحلل کے علاقے میں فضا میں تباہ کر دیے گئے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں ڈرون کے فضا میں پھٹنے سے جائے وقوع پر آگ بھڑک اٹھی، تاہم اس آگ پر فوراً قابو پا لیا گیا۔ فوجی حکام اور طبی ماہرین نے بعد میں اطلاع دی کہ لبنان سے داغے گئے ٹینک شکن گائیڈڈ میزائلوں کی بمباری میں 4 فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی اخبار آف اسرائیل نے حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ یفتہ قصبے کے قریب 2 میزائلوں سے ہونے والے اس حملے میں متعدد زخمیوں کو اسپتال لے جایا گیا۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی ایک طرف اسرائیلی فوج اور دوسری طرف لبنان میں حزب اللہ اور مسلح فلسطینی دھڑوں کے درمیان سرحد کے گولہ باری کا تقریباً روزانہ تبادلہ ہوتا ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں حزب اللہ نے اسرائیلی مراکز کو بھاری میزائلوں سے ایک بار پھر ایسا نشانہ بنایا تھا کہ تابڑ توڑ کارروائیاں دیکھنے میں آئی ہیں۔